العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تطہیر فاطمہ مرحومہ کی روح کو احسان فرما مرحومہ کی تربیت ہو اور اپنے اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے مل جل کے ثواب پڑھیں خدا ایمان مجلس اصالِ ثواب کے سلسلے میں اور یہ ایام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے اس اعتبار سے منسوب ہیں کہ پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد یہی وہ ایام تھے کہ جس میں جناب زہرا مصیبتوں سے گزر رہی اور چونکہ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے لہذا ان مناسبتوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی ہمارے درمیان سے اڑ جائے تو ہم اس کی تربیت روح کے لیے اس کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں اصالِ ثواب کا جو تصور پایا جاتا ہے اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن عزیزو اگر تھوڑا سا انسان غور کرے تو ایک مرحلے تک انسان پہنچ سکتا ہے کہ دیکھیں ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں تو کن چیزوں سے اصالِ ثواب کرتے ہیں نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے انفاق کے ذریعے بخشش کے ذریعے اچھائیوں کے ذریعے انہی چیزوں سے تو اصالِ ثواب کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اپنا مقدر ہے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس اصالِ ثواب کا ایک ذریعہ اور ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں لیکن عام طور سے جو اصالِ ثواب ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے نماز روزہ حج اچھائیاں بخشش انفاق انہی چیزوں کے ذریعے تو اصالِ ثواب ہوتا ہے اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہمارے پاس بھی ہے باقی سب کے پاس بھی ہے روزہ ہمارے یہاں بھی ہے اس
اسلام کے ہر فرقے کے پاس روزہ ہے. حج ہم بھی کرتے ہیں, اسلام کا ہر فرقہ بجا لاتا ہے. تلاوت کلام پاک ہم بھی کرتے ہیں, وہاں بھی پایا جاتا ہے. تو ان میں عالم اسلام میں جو لوگ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب نماز ہے تو ایصال ثواب کیوں نہیں ہے؟ بھئی نماز ہی سے تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. جب روزہ ہے تو ایصال ثواب کیوں نہیں؟ جب حج ہے تو ایصال ثواب کیوں نہیں؟ جب بخشش ہے تو ایصال ثواب کیوں نہیں؟ اگر اچھائیاں ہیں تو ایصال ثواب کیوں نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ایصال ثواب کیوں نہیں پایا جا رہا ہے, جبکہ ہم ایصال ثواب انہی چیزوں سے کرتے ہیں؟ تو عزیزان ایمان, مسئلہ یہ ہے کہ ہے ایصال ثواب, یعنی جو مر گیا ہم نماز پڑھتے ہیں اس تک نماز نہیں جاتی, نماز کا ثواب جاتا ہے. روزہ منتقل نہیں ہوتا, روزے کا ثواب جاتا ہے. حج نہیں جاتا, حج کا ثواب جاتا ہے. تلاوت قرآن نہیں جاتی, تلاوت کا ثواب جاتا ہے. اچھائیاں نہیں جاتی, اچھائیوں کا ثواب جاتا ہے. تو نماز ہونے کے بعد ایصال ثواب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے یہ مان لیا کہ نماز ہے مگر ثواب نہیں, تو بھیجیں کیا؟ روزہ ہے ثواب نہیں ہے تو بھیجا کیا جائے؟ حج ہے مگر ثواب نہیں تو بھیجا کیا جائے؟ یا تو یہ مان لیجیے کہ نماز ہے مگر ثواب نہیں اور جائے گا ثواب, روزہ ہے ثواب نہیں اور جائے گا ثواب, حج ہے ثواب نہیں جانا ثواب کو ہے. یا تو یہ مانیے اور یا پھر یہ مانیے کہ ہے ایصال ثواب, یعنی بھیجا جائے گا اور بھیجنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے. تو نماز بھی ہے, ثواب بھی ہے, مگر وہ وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بھیجا جا سکے. روزہ ہے, ثواب ہے, مگر وسیلہ نہیں ہے. حج ہے, ثواب ہے, مگر وسیلہ نہیں ہے. یا تو یہ مان لیں کہ وسیلہ نہیں ہے اور جائے گا وسیلے کے ذریعے, اس لیے کہ بھیجنا ہے, پہنچانا نہیں ہے, لے جانا نہیں ہے, بھیجنا ہے. بھیجنے کے لیے لازم ہے کہ کوئی وسیلہ ہو جس کے ذریعے سے بھیجا جائے. عزیزان ایمان, اب کوئی بھی نعمت کسی کو بھیجنی ہو تو ہم نے دنیا میں یہی دیکھا کہ جتنی اہم نعمت اتنا حساس ہوتا ہے انسان. ہر نعمت ہر ایک کے حوالے نہیں کر دیتا, ہر ایک نعمت ہر شخص کے حوالے نہیں کی جاتی. نعمت دینے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جسے دے رہے ہیں وہ امانت دار ہے یا نہیں. جسے نعمت دی جا رہی ہے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے امین ہے یا نہیں. اگر امین نہ ہو تو نعمت حوالے نہیں کی جاتی. بھئی اب نہ بھیجنا اس بات کی تو دلیل بن رہا ہے نا کہ آپ وسیلے کو امین نہیں سمجھتے, اور اگر امین ہے تو دیجیے. اب سوال یہ ہے کہ ہر ایک کے حوالے امانت نہیں کی جاتی. پہلی شرط امین ہونے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ امین بھی مانتے ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ خود وہاں جا رہا ہے یا نہیں جہاں ہمیں نعمت بھیجنی ہے. ایک انسان جس کو نعمت بھیجنی ہو, امین ہو, نعمت جب لے کے جا رہا ہے وہ امانت دار ہے, لے جانے والا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جہاں بھیجنا ہے وہاں نہیں جا رہا, مثلا میں آیا ہوں, کسی کو بنارس کوئی امانت بھیجنی ہو, وہ مجھے دے, میں کہوں صاحب میں یہاں پہ بنارس نہیں جا رہا ہوں, میں کہیں اور جا رہا ہوں, تو وہ نہیں دے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بھیجنی ہے جانے والا وہاں نہیں جا رہا ہے۔ ابھی جانے ایمان تیسرا مرحلہ اور ہے کہ اگر کسی کو امین بھی سمجھ رہا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ جائے گا وہیں، لیکن آپ لے کے پہنچے، اس نے کہا صاحب جائیں گے تو، مگر جس دن آپ پہنچ رہے ہیں اسی دن ہم بھی جائیں گے۔ اور میں کیا کہوں عزیزان ایمان، جس دن آپ پہنچیں گے اسی دن ہم بھی پہنچیں گے۔ ہم آپ سے پہلے نہیں پہنچ رہے ہیں تو انسان کہتا پھر آپ کو دینے کا کیا فائدہ، ہم خود اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ اب اگر سب کا محشر ایک ہی دن ہو تو پھر کوئی دیکھ ایسے، کوئی ایسا ہو کہ جو وہاں سے آیا ہو تاکہ وہاں جانے میں ہم سے پہلے پہنچے۔ قسم خدا کی کوئی سونپ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ویسے امانت دار تو ملے کہ جو منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے۔ امانت کائنات میں ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنی ہو تو دیکھا جاتا ہے یہ واقف ہے یا نہیں ہے۔ جب عالم مادہ سے عالم ملکوت تک کا سفر کرنا ہے تو کوئی ایسا تو ہو کہ جو وہاں کے راستوں سے واقف ہو۔ یہ صرف اہل بیت کا کرم ہے کہ ان کے صدقے میں ہمیں ایسے وسیلے مل گئے کہ جن کو ہم امانتیں سونپ دیتے۔ یوں ہی نہیں ہے ہمارے یہاں ایصال ثواب، چونکہ ہمارے پاس وسیلہ ہے اور معتبر وسیلہ ہے، ایسا معتبر وسیلہ کہ جو نبی کی نگاہ میں بھی معتبر تھا۔ بھئی پوری امت جس کے ہاتھ میں نبی نے دے دی ہو، امت اپنا اعمال اس کے ہاتھ میں کیوں نہ دیتے ہوئے اطمینان محسوس کرے۔ ایسا اہم وسیلہ۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں عزیزان ایمان غور کیجئے گا، قسم خدا کی ساری کائنات ادھر مری ادھر نام عمل بند، یہ محبت اہل بیت کا صدقہ ہے، اور یہ ایک ادنا سا محبت اہل بیت کا شرف ہے کہ ہم مر جاتے ہیں ہمارا نام عمل کھلا رہتا ہے۔ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں کہ معصومین نے کہا ہے کہ ہمارے شیعوں کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہت سے لوگ چونکتے ہیں، جناب یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ اول تو بات امام نے جو کی ہے وہ شیعہ کی کی، لیکن اگر آپ عمومی شیعت کو بھی مراد لیں تو عزیزان ایمان جنہیں اعتراض ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ اس زندگی کو دیکھ رہے ہیں جو 60 برس 70 برس کی اس کے سامنے گزری ہے، جہاں وہ اچھائی بھی کرتا تھا برائی بھی کرتا تھا، نام عمل میں ثواب بھی جاتا تھا گناہ بھی جاتا تھا، مگر جب اس کی آنکھ بند ہوئی تو فرش اعلیٰ کے صدقے میں دوستوں نے بھی اچھائی بھیجی، رشتہ داروں نے بھی ثواب بھیجا، چاہنے والوں نے بھی ثواب بھیجا، تو مرنے کی عمر اس کی ظاہراً 60 برس کی تھی، مگر یہ جو عمل کا سلسلہ چلتا رہا، چونکہ نسلیں اچھی چھوڑی تھی لہذا یہ سلسلہ قیامت تک چلا۔ شاید یہی وجہ ہے میرے جوان بھائیوں، میں اپنے بزرگوں کے لیے گفتگو نہیں کرتا اس لیے کہ میرا علم بھی اس لائق نہیں ہے، میری عمر بھی اس لائق نہیں ہے، میں اپنے جوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ تم معصومین
کہ نسلوں کی اچھی تربیت کرو. نسلوں کی تربیت کے اوپر جو توجہ دلائی ہے معصومین نے، اس کا شاید سبب یہی ہے کہ اگر نسلیں اچھی ہوں گی تو نام عمل اچھا ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر تم نے نماز سکھائی نہیں تو ثواب بھیجے گا کیسے؟ تم نے تلاوت کلام پاک سکھایا نہیں تو وہ پڑھ کر کے تلاوت کا ثواب بھیجے گا کیسے؟ تم نے فرش ادا کا عادی نہیں بنایا تو وہ مجلسوں میں بیٹھ کے ثواب بھیجے گا کیسے؟ تم نے علم اٹھانے کا عادی نہیں بنایا. میرے جوان بھائیو یاد رکھنا، اگر کسی نے اپنے بچوں کو اداکاری کا عادی بنا دیا تو یہ یاد رکھیے گا، علم وہ اٹھائے گا، نام عمل ہمارا وزنی ہوگا. ہم نے نہیں پہچانا ان چیزوں کو، ہم انہیں چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں. نسلوں کی تربیت ہے جو فرش ادا. اور عزیزان ایمان یہی وجہ ہے. اور تربیت میں جتنا بڑا حصہ ایک ماں کا ہے اتنا حصہ باپ کا بھی. آپ نے کبھی سوچا کہ حدیث میں یہ کیوں آیا کہ جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا باپ کا وجود میں کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ کیا باپ کا تربیت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا؟ جو شرف ماں کو دیا گیا وہ باپ کو کیوں نہ ملا؟ ایسا نہیں ہے کہ باپ اولاد کی تربیت میں حصہ دار نہیں ہوتا. باپ اولاد کے سلسلے میں حساس نہیں ہوتا. جتنا ظاہراً تربیت میں ماں کا حصہ ہے اتنا ہی باپ کا بھی حصہ نظر آتا ہے. مگر کیوں شرف ماں کا زیادہ ہے؟ ایک مرحلہ تو یہ حدیث کا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کی تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ ہے ماں کی آغوش. جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ماں جو نقش قدم چھوڑ کے جائے گی اولاد اسی پہ چلے گا. اور جنت نتیجہ ہے عمل کا. تو جیسی تربیت ماں کرے گی ویسا ہی نتیجہ نکل کے آئے گا. لہذا جنت ماں کے قدموں تلے رکھی گئی کہ اگر ماں با کردار ہوگی تو اولاد با کردار بنے گی. ماں فرش ادا کی عادی ہوگی تو اولاد فرش ادا تک آئے گی. ایک تو یہ مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ماں کو اتنی عزتیں اور عظمتیں اس لیے ملی کہ باپ اولاد کے وجود میں حصے دار بنتا ہے جب اس کا وجود ظاہری کائنات میں آ جائے. مگر ماں اولاد کی تربیت اس وقت سے کرتی ہے جب ظاہراً دنیا میں قدم نہیں رکھا. عزیزان ایمان، ماں اتنی حساس ہوتی ہے اپنے اولاد کے وجود کے سلسلے میں کہ جب 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھتی ہے تو ڈاکٹروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ماں ایک کروٹ بدل دے تو وجود ناقص ہو جائے. یعنی ماں اگر کروٹ بھی بدلتی ہے تو پہلے نیند قربان کرتی ہے پھر کروٹ بدل رہی ہے تاکہ وجود میں نقص پیدا نہ ہونے پائے، وجود کامل رہے. عزیزان ایمان، یہ کام جو ایک ماں کر رہی ہے اس میں باپ حصے دار نہیں ہوتا. لہذا وجود کو نقص سے بچاتی ہے ماں. وجود کو پاک رکھتی ہے، منزہ رکھتی ہے، اچھا رکھتی ہے، دیکھنے کے قابل رکھتی ہے ماں. اگر غفلت کے ساتھ ایک کروٹ بدل دے تو وجود ختم ہو جائے یا ناقص ہو جائے. میرے جوانوں ذرا سوچ
لہذا یاد رکھنا، باپ تمہارا غصہ برداشت کر بھی سکتا ہے، ماں کے اوپر اگر غصہ کرو تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں بے حرمتی برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے کہ ماں کو اللہ نے وہ حساس وجود بنایا ہے۔ کتنی حساس ہے ماں، مصائب کی منزل نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اتنی حساس ہوتی ہے ماں کہ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ کسی معصوم نے اپنی کسی اولاد کے لیے بندے کفن توڑا ہو، مگر ماں اتنی حساس ہوتی ہے کہ اگر بیٹا آگے آواز دے تو مرنے کے بعد بھی بندے کفن ٹوٹ جاتے ہیں۔ سیدہ نے بندے کفن توڑ کے اپنے سیدہ ہونے کی دلیل نہیں دی تھی، ایک ماں کی ممتا کی عظمت کو بتایا تھا۔ بس حضرت ماں لہذا انسان کو پہچاننا چاہیے کہ ماں کتنی حساس ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے روایتوں نے کہا کہ اگر اولاد کبھی پریشان ہو جائے تو جیسے زندگی میں ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے کہ کربلا میں سید الشہداء نے اس بات کو طے کیا ہے۔ امام خود معصوم تھے، کیا امام حسین علی اکبر کے حق میں دعا کرتے تو رائے گاہ ہو جاتی؟ نہیں ہوتی، مگر کیوں کہا کہ جاؤ فضا جا کے لیلا سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعائیں کرے، اس لیے کہ کربلا تربیت گاہ ہے۔ حسین مظلوم مقتل میں بھی اصول سکھانا چاہتے ہیں۔ جوانوں یاد رکھنا، اگر علی اکبر کے شہدائی ہو تو اپنی ماں کی دعاؤں کے مستحق بننا، بد دعاؤں کے مستحق نہ بننا۔ یہ تربیت کا اصول تھا کہ جہاں امام نے خود دعا نہیں کی بلکہ کہا جا کے ماں سے کہو کہ دعا کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں مستجاب ہوا کرتی ہے۔ تو صرف زندگی بھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ بچپنے میں یتیم ہو جائے، کسی کے سر سے بچپن میں ماں کا سایہ اٹھ جائے تو اس بچے کا دل کھلتا کہ پروردگار وہ دعائیں ہمیں نصیب نہ ہو سکی کہ جو ہمارے بڑے بھائیوں کو مل گئی، وہ دعائیں ہمیں نہ مل سکی اس لیے کہ ہم بچپن میں چلے گئے۔ تو اللہ نے آواز دی، پیغمبر اسلام نے اصول قائم کیا کہ دیکھو جوانوں، اگر کبھی پریشان ہو جانا زندگی میں تو ماں کی قبر کے پائیں بیٹھ کے ماں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ماں مرتی ہے، مامتا زندہ رہتی ہے۔ بس ماں جو باتیں مجھے اس سلسلے میں کرنی تھی کہ ماں کی عظمت کیا ہے، بس دو چار باتیں اس ماں کے سلسلے میں کہ جسے رسول بھی اپنی ماں کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بڑی اہم منزل ہے، میں اکثر و بیشتر اس سورہ کے ذیل میں یہ بات کہتا ہوں کہ کائنات یاد رکھے سورہ کوثر بی بی سیدہ کا قصیدہ ہے، لفظ لفظ میں قصیدہ ہے، آیتوں کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیں قرآن نے تین لفظ استعمال کی ہیں، ایک لفظ لفظ نزول ہے، ایک لفظ لفظ ارسال ہے، ایک لفظ لفظ عطا ہے۔ جب قرآن کی بات کی تو لفظ نزول کا استعمال کیا۔ آپ پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جہاں بھی قرآن کی بات کی
انتقال کیا. نزول کسے کہتے ہیں؟ جو شے بلندی سے پستی کی طرف آئے اسے نزول کہتے ہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ بلندی اور پستی دیکھی جائے گی. شے بلندی سے پستی کی طرف آ رہی ہو تو نزول کہا جائے گا. معنوی لحاظ سے بھی قرآن چونکہ لوح سے اتر کے زمین پہ آیا لہذا نزول کہا گیا. ظاہری طور پہ بھی چونکہ آسمان سے زمین پہ آیا لہذا نزول کہا گیا. اور اسی لیے بارش کو کہا جاتا ہے نازل ہو رہی ہے چونکہ بلندی سے پستی کی طرف آئے. میں جناب سیدہ کی ایک عظمت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی بات آئی تو کہا نزول، ارسال، بھیجنا. ہم نے رسولوں کو بھیجا. ارسال کے لیے دونوں باتیں ہیں. بلندی سے پستی بھی دیکھی جائے گی، ہموار زمین بھی دیکھی جائے گی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو یہ بھی ارسال ہے. اسی لیے خط کو مراسلہ کہتے ہیں. میں صرف ایک منزل تک لے آنا چاہتا ہوں. لیکن عزیزان ایمان جب نزول کا مرحلہ آیا تو وہاں بھی اللہ نے واسطہ رکھا. قرآن نازل ہوگا کیسے؟ لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر کوئی لائے گا. کون لائے گا؟ جبریل امین. ارسال، اس میں بھی بھیجنا. یہ خود کیفیت بتا رہی ہے کہ کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی لے جانے والا ہے، کسی تک بھیجا جا رہا. مگر عطا کسے کہتے ہیں؟ عطا اس جگہ استعمال کی جائے گی. عطا کا لفظ وہاں مستعمل ہوگا کہ جہاں دینے والا اور لینے والے یہ دونوں آمنے سامنے ہوں. اگر واسطہ کوئی ہوا تو آپ بتا نہیں کہہ سکتے. بغیر واسطے کے اور جہاں دونوں آمنے سامنے ہوں پہچانے عظمت سیدہ کو اللہ نے قرآن کے لیے لفظ نزول رکھا، رسالتوں کے لیے لفظ ارسال رکھا. مگر کوثر کے لیے کہا کہ میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یعنی نہ کوثر نازل ہوا نہ کوثر بھیجا گیا، کوثر عطا کیا. پروردگار تو نے کب آ کے عطا کر دیا میرے نبی کو؟ خدا آواز دے گا میں تیری کائنات میں نہیں آ سکتا. اس لیے نہیں کہ میں مجبور ہوں، تیری کائنات میں یہ لیاقت نہیں پائی جاتی لہذا میں آ نہیں سکتا. میں نے کہا پروردگار نہیں آیا تو پھر قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ حرف آ جائے گا. اس لیے کہ تو نے کہا ہے کہ میں نے کوثر عطا کیا. عطا کے لیے شرط یہ ہے کہ دینے والا اور لینے والا یہ دونوں آمنے سامنے ہوں تب لفظ عطا کا مفہوم ثابت ہوگا. اللہ آواز دے گا نادان میں آ نہیں سکتا تو کیا اپنے حبیب کو بھلا نہیں سکتا؟ میں آ نہیں سکتا تو کیا حبیب کو بھلا نہیں سکتا؟ نہیں ابھی تو کیفیت محسوس کرے. بلانا پڑے گا، بلانا پڑے گا. کیوں بلانا پڑے گا؟ یہ لفظ عطا نہیں ہے، یہ فلسفہ معراج ہے. کیوں بلانا پڑے گا؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی کو کسی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تو وہ ایوارڈ اسے لا کے اس کے شہر یا اس کے گھر پہ نہیں دیا جاتا بلکہ جملہ استعمال کر رہا ہوں بلکہ حاکم وقت اسے ہیڈ کوارٹر بلاتا ہے. ہیڈ کوارٹر بلا کے دیا جاتا ہے. اور عزیزان ایمان کسی ریلی میں نہیں دیا جاتا، منتخب لوگوں کے درمیان دیا جاتا ہے. اللہ آواز دے رہا ہے ہم نے کوثر عطا کیا.
ذمہ کس کی ہے جانے کی؟ نبی کی. نبی جائے گا نہیں، اس لیے کہ بلایا گیا ہے. بلایا جاتا ہے تو لے آئے. بلانے کے لیے انتظام ہیڈ کوارٹر سے ہوتا ہے. عزیزان ایمان، جس کو منتخب کیا جائے اب وہ جیسے چاہے وہاں پہنچ جائے، یہ نہیں ہوگا. بلکہ اس زمانے کی سب سے بہتر سواری کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کائنات کی سب سے بہتر سواری سے بلایا جاتا ہے. میرے پروردگار کیا ہوگا کہ اسی لیے تو میں نے قرآن میں کہا بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یہ نہیں کہا بابرکت ہے وہ بندہ جو آیا. اب لے جانے کی ذمہ داری میری. پروردگار کیسے بلائے گا کہ کائنات کی سب سے بہتر سواری جو نہ آدم کو ملی، نہ موسیٰ کو ملی، نہ عیسیٰ کو ملی، نہ نوح کو ملی. میں کسی کو اس سواری سے نہیں بلاؤں گا. کیسی سواری ہوگی؟ کہ ایسی سواری ہوگی کہ میرا نبی جائے گا، واپس آئے گا، نہ تو وضو کا پانی خشک ہوگا. اچھا صاحب عطا کیا ہے خدا نے. عطا کے لیے اپنے نبی کو بلوا لیا. کیسے بلوایا؟ جبریل امین آئے، لے کے گئے. مگر جب میں تاریخ پڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جا کے جبریل امین رک گئے. نبی نے کہا آئیے. جبرائیل نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو بال پر جل جائیں گے. کون ہے جبرائیل؟ سردار ملائکہ. کون ہے جبرائیل؟ معصوم. اللہ آواز دے رہا ہے اگر نبی بلائے تو اس کی آواز پہ آؤ. وسط مرحلہ ہے دلانے. اگر نبی آواز دے جو لوگ نہیں آئے آج تک ہم ان کو تب جبرائیل کو بلا رہے ہیں. وسط مرحلہ ہے. دامن عصمت کو بھی بچانا ہے، مرحلے کو طے بھی کرنا ہے. جبرائیل آؤ. جبرائیل کہے جہاں میرا میں بال پڑھ جائیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا. جی چاہتا ہے جبرائیل سے کہوں جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ نہیں بلا رہا ہے، بڑھ جاؤ. بالوں پر بھی تو جلیں گے. پریشانی کی کیا بات؟ اگر نواسا پھر اس کو میں بالوں پر دے سکتا ہوں. مل جائیں گے باتوں پر. یہ پریشانی کیا ہے؟ اچھا نبی کہہ رہا ہے تو کیا تو کوئی تکلف ہے؟ ہم لوگوں کی طرح تو نہیں کہ دروازہ بند کر رہے ہیں بائک پہ جا رہے ہیں آئیے. نبی کہہ رہا ہے تو تکلف نہیں ہے. عجب نہیں جبرائیل آواز سے نادان مزاج عصمت کو تم پہچانو گی تو میں نے کہا نہیں آپ بہتر پہچانیں گے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس لیے کہ آپ تو صرف نبی کا مزاج نہیں امتیوں کا بھی مزاج پہچانتے ہیں. اسی لیے کوئی آیت لے گئے تو سوال نہیں کیا، مگر جب تطہیر کی آیت لے گئے تو پوچھ لیا. آپ مزاج خوب جانتے ہیں. مگر ایک جبرائیل نبی
کو کیسے پتا چلتا کہ سید الملائکہ کی منزل کیا ہے، سید الانبیاء کا مجھ سے سوال اسی لیے کیا ورنہ میں رک جاتا. جو جسمانی معراج سمجھ رہے ہیں وہ آج اس واقعے کو کیا سمجھتے؟ اس لیے میں نے سوال کے جواب میں کہا یا نبی اللہ بالوں پر چل جائیں گے. جبرائیل بات سمجھ میں نہیں آئی. زمین سے لے کے ساتواں آسمان پار کر لیا، عالم قدس میں آ گئے، بالوں پر نہ چلے. اب یہ کعبہ قوسین کی منزل میں جانے میں کہہ رہے یا نبی اللہ ایک قدم بڑھا تو بالوں پر چل جائیں گے. جبرائیل مرحلہ کیا ہے؟ اب تک تو نبی کے ساتھ رہے تو بالوں پر نہ چلے، اب ایک قدم میں بالوں پر کیوں چل جائیں گے؟ ادمی جبریل آواز سے نادان مرحلہ یہ ہے کہ اب تک صرف نور رسالت تھا، مگر اب نبی جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہاں نور عصمت ہے. بات تم نہیں سمجھو گے بھائی، جہاں نور عصمت ہو وہاں میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے جاؤں تو بالوں پر چھین لیے جائیں، بالوں پر چلا دیے جائیں. ایک جبرائیل اگر ایک قدم آگے بڑھو تو کیوں نادان اس لیے کہ نور سیدہ ہے. عزیز آپ سمجھ میں آیا یہ صرف آسمان کی منزل نہ تھی، چاہے سیب عصمت میں ہو چاہے پیکر عصمت میں ہو. آج بات سمجھ میں آئی کہ آگے ملک دروازے پہ نقل باب کرتے پہلے اجازت لیتے تھے تب سیدہ کے در میں داخل ہوتے تھے، اس لیے کہ جبریل نے اسی دن بتا دیا جب سید الملائکہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. جبریل آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اذان ہوگا، یہ سزا کی کیفیت گنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سزا کی کیفیت کیوں بتائی کہ اگر گیا تو جلایا جاؤں گا. جبرائیل آواز دیں گے آج ہی میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں یاد رکھو جہاں سیدہ ہوں اگر کوئی بغیر اجازت کے گیا تو جلایا جائے گا. مگر کوثر عطا کیا جائے گا، اور اب عطا کرنے میں ریلی نہیں، منتخب مجمع. اور وزران کتنا منتخب مجمع کہ وہ جبرائیل بھی نہ آئے گا. ایک ذات ہوگی کہ جو سے عصمت دے رہی ہوگی، ایک ذات ہوگی کہ جس کے ذریعے سے عصمت دیا جا رہا ہوگا، ایک ذات ہوگی کہ جو سے عصمت لے رہا ہوگا. اب یہ انگوٹھیاں بتائیں گی کہ کون دے رہا ہے. منزل ہے. پروردگار جب کسی کو نہیں رکھا تو اسے کیوں رکھا؟ جب کسی کو نہیں تو آج سے کیوں؟ کا دو باتیں ہیں.
چونکہ مجھے کلام کرنا ہے، میں نے کہا پروردگار کلام کرنا ہے تو کلیم ہے، تو متکلم ہے۔ ہم لوگوں کو بچپن سے متکلم کا معنی بتایا گیا نا، کیا کہا جائے؟ متکلم ہے اللہ، یعنی جس چیز میں چاہے اپنی آواز پیدا کر دے۔ میں نے کہا پروردگار تو متکلم ہے، تجھے کلام بھی تو کرنا تھا، تو متکلم بھی تو ہے، آگے وہ کلام ہے، جس چیز میں چاہے اپنی آواز پیدا کر دے۔ یہ اسی ذات کے ذریعے کی نادان نے اپنے حبیب کو بلایا ہے، اور محبوب یہ چاہتا ہے جو حبیب کو پسند ہو اسی انداز میں گفتگو کی جائے۔ تو چونکہ لہجہ علی کا نبی کو پسند تھا، لہذا میں نے ایک لفظ میں نے استعمال جان بوجھ کے کیا ہے، لہجہ نبی کا پسند تھا، اس لیے کہ تاریخ نے بعد میں اسے لہجہ لکھ دیا، ورنہ نبی پلٹے تو نبی سے جب سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ گئے تو ہوا کیا، تو نبی نے جہاں سب بیان کیا وہاں ایک حدیث سنائی، کہا کلمنی اللہ بلغت علی۔ میں جملہ کے حوالے کر رہا ہوں، نبی نے حدیث میں فرمایا کلمنی اللہ بلغت علی۔ عربی میں لہجہ بھی عربی ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کے لہجے میں کہا بلغت علی، علی کی لغت میں کلام کیا، علی کی زبان میں کلام کیا۔ بھئی جب نبی نے کہا تھا زبان، تو مورخین نے لہجہ کیوں لکھا؟ دیکھیں بڑی آسانیوں سے ہم گزر جاتے ہیں، جبکہ سازشیں بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہیں۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علی کی زبان میں بات کی، تو مورخین نے لہجہ کیوں لکھا، سب نے یہ کیوں لکھا، اور آج ہم بھی پڑھنے لگے کہ علی کے لہجے میں صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کلمنی اللہ بلغت علی، اللہ نے مجھ سے علی کی لغت میں کلام کیا، علی کی زبان میں کلام کیا، تو پھر مورخ لہجہ کیوں لکھ رہا ہے کہ علی کے لہجے میں بات ہوئی؟ بات صرف اتنی ہے کہ لہجے کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اسی لیے کوئی کسی زمانے میں بھی کسی کے لہجے میں بول سکتا ہے، مگر زبان کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر زبان مانتے تو جو نبی کی جسمانی معراج نہیں مانتے، وہ علی کی جسمانی معراج کیا نبی نے جسمانی معراج کی، اگر لہجہ مانیں گے تو ضروری نہیں کہ وجود ہو، لیکن زبان مانیں گے تو وجود کا ہونا ضروری۔ اسی لیے ہمیں محسوس کرنا چاہیے، پہلا اتنا آتینا کرتا ہوتا ایک میرے پیغمبر ہم نے آپ کو اوفر عطا کیا، ایک ایک لفظ بھی سیدہ کا قصیدہ بیان کرتا، اِنَّا آتَيْنَا ہم نے عطا کیا۔ آپ دیکھیں پھر عظمت سیدہ کو ایک لفظ کہ قرآن کی اس سورت ایک لفظ میں بھی سیدہ کا تذکرہ، اللہ نے جب بھی قرآن میں کسی
बाअज़मत शय का तज़किरा किया तो उसकी निस्बत अपनी तरफ दी। अलिफ मुतकल्लिम के जरिए, अलिफ बहदा के जरिए क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने कुरान नाज़िल किया, हमने कुरान नाज़िल किया। क्या कहा? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजा। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने हिदायत का रास्ता बताया। अज़ीज़ान ईमान, जितनी चीजें माज़ूमत हर जगह अल्लाह ने उसकी निस्बत अपनी तरफ दी कि हमने ये किया। अब मैं आलम इस्लाम से पूछता हूं, अगर कोई ये कह दे कि कुरान नबी की अल्लाह की किताब नहीं, इस निस्बत का इनकार कर दे, मुसलमान रहेगा? अगर निस्बत का इनकार कर दे तो काफिर हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि हिदायत हमारी मौलवी साहब ने की, हाफिज जी ने की, अल्लाह ने नहीं की, निस्बत का इनकार कर दे, काफिर हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि रसूल को अल्लाह ने रसूल बना के नहीं भेजा, निस्बत का इनकार कर दे, काफिर हो जाएगा। भाई उसी खुदा का कलाम है, वही लहजा है, तो फिर वही मफहूम भी निकलेगा। अल्लाह कह रहा है हमने कुरान नाज़िल किया, निस्बत का इनकार करोगे, कुरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम काफिर हो जाओगे। अल्लाह